آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہیں اللہ کرے کہ آپ وہی ہو جن سے ہم آپ کی امیدیں رکھتے ہیں. اسی ہاؤس کے اسپیکر راجہ صاحب نے میرا پاسپورٹ مجھ سے چرایا ہوا ہے ایز آف جون 2022. 4 قوانین کے خلاف ایسا کیا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی ایز ممبر آف پارلیمنٹ. ابھی بھی نہیں کے پاس پڑا ہوا ہے, میرے پاس فرصت نہیں تھی کہ میں اٹھا لوں, لیکن 2 سال اللیگلی انہوں نے میرا پاسپورٹ چرایا تھا. مجھے گھر سے نکالا گیا فرام پارلیمنٹ لاجز when I was in MNA. مجھے نہیں نکالا جا سکتا تھا. I was supposed to stay there and 35 people came from CDA and the police. اب ایک CDA پہ ڈالتا ہے پولیس, I don't mind, I'm sacrificing for Pakistan. نہ عمران خان نے ساری عمر زندہ رہنا ہے, نہ میں نے وطن کے لیے سیکریفائس دیا. تو جناب اسپیکر, جب میرے جیسی عورت آپ اٹیمپٹ کریں گے کہ جی پیپل میں جاؤں, نون میں جاؤ, خٹک کے پاس, ترین کے پاس, میں کیوں جاؤں؟ خٹک اور ترین تو پہلے سے میرے رشتے دار تھے, میری تو ان سے ویسے نہیں بنتی تھی, تو میں ان کی پارٹی میں کیوں جاؤں؟ وہ تو جو ہماری پارٹی تھی مجھ سے نہیں لگتی تھی. اسپیکر صاحب, یو ڈونٹ نو می, میں ایک لڑاکا ہوں, ہمیشہ سے تھی. میں ہر کسی کے ساتھ لڑتی ہوں, اپنی لیڈر کے ساتھ بھی لڑی ہوں, حق کے لیے لڑتی. اور آج آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنا جھوٹ اس قرآن کے نیچے بولا جا رہا ہے نا, آئی سویئر ٹو گاڈ میری ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ بجٹ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ہے. اور سر, آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کے ملازم ہوں گے, آپ کے کوئی غریب رشتے دار بھی ہوں گے. یہ جو بڑی بڑی انگریزی ہمیں سنا رہے ہیں, او دس سیلری ٹیکس اینڈ دیٹ ڈیجیٹائزیشن, سر یو آر ڈسٹرائنگ ڈیجیٹائزیشن. آپ کمپیوٹرز پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں, کتابوں پہ, ہارٹ اسٹینٹس پہ, چیریٹی ہاسپٹل جس پہ 50 سے زیادہ بیڈ ہوں, آپ نے فارماسیوٹیکلس کی 18% شرح بڑھا دیا, را مٹیریل کی 18% اس اسپتال پہ ٹیکس ڈال دیا ہے. لیکن جو مالداروں کے ہاسپٹلز ہیں سر, وہ تو لندن میں ہیں. بھگوڑے تو لندن چلے جاتے ہیں, وہاں سارے علاج کرتے ہیں. تو یہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ جناب اسپیکر, آپ نے اگر میری لاسٹ, کیونکہ 3 ہی میری بجٹ سپیچز تھی, پھر تو ہم فارغ ہو گئے, جو میری 3 بجٹ سپیچز تھی, میں نے کبھی بھی اس میں پیپل یا نون کو نہیں ڈانٹا تھا, اپنی حکومت کو پکڑتی تھی میں, اور آج بھی میں یہی کروں گی. ہم جب چھوڑ کے جا رہے تھے کٹی میں 17 ارب ڈالر, 21 ارب ڈالر ہم نے قرضوں میں دے دیا. 32 بلین پاکستان کی ہسٹری پہلی دفعہ ریمیٹنسز آئیں. 36 بلین آپ کا پہلی دفعہ ایکسپورٹ ہوا. 6% آپ کا گروتھ ریٹ تھا. کووڈ کے باوجود گلوب کہتا تھا, نیوز ویک اور پولیٹیکل جو سائنٹسٹ کی جو بڑے بڑے اشتہاری اخبارات ہیں, اس میں تو ہمارا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. انہوں نے بولا کہ پاکستان از امنگسٹ ٹاپ 3. یو پی ڈی ایم ہیو ڈسٹرائڈ دس کنٹری فار واٹ پرپس؟ آپ کو خان کا چہرہ نہیں پسند تھا, باجوہ کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا دیا, نو پرابلم, ٹھیک ہے, نہیں پسند خان صاحب, الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ 4 ہفتوں کے اندر الیکشن کراتے, 6 ہفتوں میں کراتے. آنا تو انہیں نہیں تھا, بٹ پرابلم یہ تھا کہ پہلے چاچا کو پرومس تھا پی ایم آفس, پھر اس کی بھتیجی کو پرومس تھا, پھر کسی اور کے بیٹے کو پرومس تھا. یہاں پہ ان الیکٹڈ بیٹیاں آ جاتی ہیں, کوئی الیکشن کرتا نہیں ہے. سر, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ووٹ کو عزت دو, اس کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. ٹھیک, آپ کو پی ٹی آئی نہیں پسند, آپ کو پاکستان سے کیا دشمنی ہے؟ 46 سال سے اس ملک میں یہ 2 خاندان ٹک ٹاک کھیل رہے ہیں. اگر پاکستان ٹھیک کرنا ہوتا تو کس نے روکا تھا ان کو؟ ٹھیک کر لیتے. 3 دفعہ ایک پرائم منسٹر, ایک خاندان, تیسری دفعہ دوسرا. یہ جو ہمارے لوگ آئز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ ہمیں سرو کر رہے ہیں, جو ہمارے گھر میں ملازم ہیں, ان کے بچے بچیاں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم پی ایم بنیں گے یا ہم سی ایم بنیں گے اگر نام کے پیچھے زرداری اور شریف نہ لکھا ہو؟ A pox on a country which is ruled by 2 families and who have reaped it into the ground. اب یہ ضرب استحکام, I don't know یہ ترین صاحب کی پارٹی سے ان کو کیا پیار ہے. بائی دا وے اسپیکر صاحب, اب مجھے پتا ہے اس پہ ناراضگی ہوگی, بٹ ہو جائے, ڈزنٹ میٹر, مجھ پہ پہلے ہی بہت پرچے کٹے ہوئے ہیں. ہماری 2 خواتین تھیں پی ٹی آئی کی, جن کا کور کمانڈر ہاؤس سے دور دور کھڑی تھی. ایک آج اسمبلی میں بیٹھی ہیں, ایک آج جیل میں بیٹھی ہیں. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک نے معافی مانگ لی ٹی وی اینکر سے, اور ٹی وی اینکر نے معاف کر کے آئی پی پی میں بٹھا کے اس ہاؤس میں لے آئے, اور دوسری بیچاری جیل میں سڑ رہی ہے. ایک 3 اسٹار جنرل کی وائف, 3 اسٹار جنرل, اس کا یہ گناہ تھا کہ وہ ہاتھ میں مائکروفون اور لبرٹی میں کھڑی تھی. دیٹ از اٹ سر. سو دس از دا آنیسٹی اینڈ ڈیسنسی ود وچ وی ڈیل ود دا ویمن ان آور کنٹری. پنجاب از دا بیک بون آف پاکستان. آنریبل اسپیکر, پنجاب نہیں ہو تو پاکستان نہیں ہوگا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جس عورت نے کرونا سے اور کووڈ سے پورے پنجاب کو, پورے پاکستان کو بچایا, اس کو ہم نے جیل میں ڈال دیا. Because that is what she deserves. جو چور ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے, پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, اور جو شریف ہوتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ, یہ تو اس ملک کا حال ہے سر. جائیں گے کہاں سر؟ میرے پاس تو فورن پاسپورٹ بھی نہیں ہے, ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے 10 حلقے میں لوگ ہیں, 10 لاکھ, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ 2 ڈفرنٹ پرائم منسٹرز نے یہ بات کہی ہے اس وطن میں. شرم کی بات ہے کہ جس نے جانا ہے تو چلا جائے. کہاں جائیں؟ 350 بندہ ایک بوٹ میں کیپسائز ہو جاتا ہے. کسی نے ان کے خاندانوں کا پوچھا؟ کوئی پینشن دی, کوئی پلاٹ دیا, کوئی تمغہ دیا ان کو؟ This is what we're doing to our youth. Honorable Speaker, in the last 2 years, آپ کے پاکستان سے 15 لاکھ پڑھے لکھے بچے بچیاں چلے گئی ہیں. بہت عظیم پاکستان ہے. ایکسپورٹس کی شرح دیکھیں, فائنانسنگ کی شرح دیکھیں. یہ ہم تو نہیں کہتے سر, جو کتابیں یہ لوگ چھاپ رہے ہیں میں تو اس سے پڑھ کے بتاتی ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اب ضرب استحکام آ گیا, اور یہ استحکام ہر دفعہ بلوچستان میں اور کے پی میں آتا ہے. یہ نہیں سمجھ آتی. خان صاحب کی 3.5 سال حکومت تھی, نہ ڈرون تھا نہ ٹیررسٹ تھا. اینڈ دا سیکنڈ خان صاحب گوز, ٹیررسٹ آ جاتے, بٹ سر یو آر دا کسٹوڈین آف دس ہاؤس اینڈ آئی ایکسپیکٹ یو ٹو ٹیک دس اپ ود پیپل ہو میٹر.
اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران اتنا بیوقوف ہے یا افغانستان اتنا بیوقوف ہے کہ وہ صرف بدلہ کے پی میں یا بلوچستان میں لے گا, یہ خواب دیکھنے والی بات ہے. جو پنجاب اور سندھ کا یہ لوگ حشر کریں گے صرف آپ کی سوچ ہے. سو خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں. یہ آپ کی جگہ ہے, یہ آپ کی طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ عوام, ہم ریاست ہیں, not me the MNA, my people. Talk to us. Tell us what is the problem. We'll fix it for you. But this is no way, sir. Absolutely no way. Final point, sir. میرا اپنا حلقہ, اگر آپ اجازت دیں گے میں تھوڑا سا اینڈ میں پشتوں میں بھی بولوں کہ میرے ماشاءاللہ 76 سال سے تو نہیں کہوں کہ 73 سال سے میرے علاقے میں خواتین کے اسکول نہیں بنتے سر, کیونکہ کے پی ہمیشہ ہم وہ ہیں کارتوس ہے. جہاد میں بھیج دیا کشمیر, ادھر بھیج دیا, ادھر بھیج دیا. اڑانا ہمارا سب سے آسان کام ہے. ہمارے بچے اڑا دو, ہماری بچیاں اڑا دو, ہمارے پولیس والے اڑا دو, ہمارے فوجی اڑا دو. بیوائیں نہیں ہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا, ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. پچھلے سال پشاور میں بام بلاسٹ ہوا پولیس لائنز میں نے ٹی وی میں صرف یہ انٹرویو دیا کہ وائی از اٹ دیٹ کے پی اینڈ بلوچستان آر آلویز ٹارگیٹڈ ایز پر جنرل مشرف's بک. اس نے تو ڈائریکشنز دی تھی نا. اس کے بعد سے جی مجھ پہ ایف آئی آر ایک سیڈیشن کی کٹی, دوسری کٹی, پرواہ نہیں ہے, میں سچ کہہ رہی تھی. لیکن اسپیکر صاحب, جس حلقے نے 15 سال پاکستان کے لیے خون دیا ہے, آج اس کے لیے بجلی نہیں ہے. اور بہانے تو اتنے ہیں کہ سر میں شروع کروں نا ختم ہی نہیں ہوں گے. I won't even go into that. But let me tell you one thing, sir. میں نے خود اپنے ہاتھ سے پرسوں 12 فیڈر کھولے جو 10 مہینے سے بند تھے. میں گئی الیکٹریسٹی, ان کا جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے, میں نے کہا مجھے کوئی انگریزی کی چٹھی ہی دکھا دے, اردو دکھا دے, جس میں لکھا ہو کہ فیڈر بند کرنے کی اجازت ہے اس قانون کے تحت. کوئی چٹھی نہیں ہے سر, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. دے آر پنشنگ کے پی فار گیونگ اے ووٹ ٹو عمران خان. اور سر یہ اتنے بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سپٹمبر میں بند ہو جائے گی گرمی. ہم خان کا ساتھ اس بات پہ چھوڑیں گے کہ گرمی کیوں آتی ہے یا فیڈرز کیوں بند ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر. ابھی بھی وقت ہے. ہوش ہوش ہوش. آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن, سر اسی کو دیکھ لیں. تمام صوبوں کو اکٹھے اٹھائیں, مت کریے جلدی, ہمارے ہی ہاتھ سے لگے گی اور پھر یہ ہاؤس کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ نے آپ پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے, یہ اس سے ڈرے اور کسی چیز سے تو نہیں ڈرتے, اس کلام سے ڈرے. ملک کو ٹھیک کریں, ہم سب نے مر جانا ہے. اس ہاؤس میں جتنے بیٹھے کوئی قبر پیسے نہیں لے کے گیا, لیکن خدا کا خوف کرے, وطن کو فرسٹ کرے. دیٹ از وائی عمران خان از ان جیل. پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. تھینک یو. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. شامدانہ گلزار نے پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کو دھو کے رکھ دیا کہ یہ صرف اور صرف اپنی کرسیوں کے لیے آتے ہیں, اپنی کرسیاں بچانے کے لیے آتے ہیں. اور ایک جب آگے سے ہٹتا ہے تو دوسرا وزیراعظم بننے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے. ان الیکٹڈ جو ہے بیٹیاں یہاں پر پہنچ جاتی ہیں. دراصل میں وہ ضرب لگا رہی تھی مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ ان الیکٹڈ ہیں اور آگے پارٹی کی سربراہ بن گئی ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلاول بھٹو وہاں پر موجود تھے, ان کو بھی کھری کھری سنائی شامدانہ گلزار صاحبہ نے اور واضح کہا کہ میں خان کی کارتوس ہوں, چلوں گی تو جلا کے رکھ دوں گی. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے, اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.